الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ درس قرآن کی نشست نمبر 263 ہے۔ اس سے پہلے سورہ النمل کی آیت نمبر 66 تک درس دیا جا چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی سورہ النمل کی آیت نمبر 67 سے درس کا آغاز ہوگا۔ اس میں اللہ رب العزت کا ارشاد پاک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا انا لمخرجون۔ اور کفار کہنے لگے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہمیں پھر نکالا جائے گا؟ اس سے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کے دلائل دیے اور اپنی صفات کا ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ حقیقت یہ ہے، یہ کفار جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس کی اصل وجہ آخرت کا انکار ہے۔ تو کافر جو تھے وہ آخرت کے منکر تھے، وہ آخرت کا انکار کیا کرتے تھے۔ اب اسی حوالے سے بتایا گیا کفار کے اعتراضات۔ کہتے تھے کہ جی، کفار کہنے لگے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، تو کیا ہمیں پھر نکالا جائے گا؟ کہ مر کر ہم قبروں میں چلے گئے، مٹی بن جائیں گے، ہمارے باپ دادا کا بھی کچھ پتہ خبر نہیں ہے، تو کیا پھر دوبارہ ہمیں قبروں سے نکالا جائے گا؟ فرمایا، لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلِ۔ بے شک قیامت کے آنے کا وعدہ ہم سے بھی کیا گیا اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے۔ یہ کفار کا اعتراض تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جی، یہ جو وعدہ کیا گیا ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جی قیامت برپا ہوگی یا عذاب آ جائے گا، تو یہ ہم سے بھی کیا گیا، ہمارے پہلے باپ دادا جو تھے ان سے بھی کیا گیا، آج تک ہم دیکھ رہے نہ کوئی قیامت آئی ہے نہ کوئی عذاب آیا ہے۔ ان ھذا الا اساطیر الاولین، نہیں ہے یہ وعدہ مگر پہلے لوگوں کے من گھڑت افسانے۔ تو کیا کہتے تھے؟ یہ قیامت کی باتیں کرنا اور یہ عذاب کا کہنا، یہ سب من گھڑت باتیں اور افسانے ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ہمیشہ سے ایسا ہی رہا ہے کہ کفار نے یہی اعتراض کیا ہے اور یہی کہا ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے، اور یہ جو وعدے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ من گھڑت باتیں اور افسانے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس بات کو ذہنوں میں پختہ کروایا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، مرنے کے بعد زندگی کا حساب و کتاب دینا، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر بتایا کہ یہ جو تم باتیں کرتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ساری باتیں افسانے ہیں اور قصے کہانیاں ہیں، ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو۔ کیا فرمایا اللہ نے؟ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَانظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِینَ۔ آپ فرمائیے، سیر و سیاحت کرو زمین میں، پھر اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ کیسا ہولناک انجام ہوا مجرموں کا۔ اس بات کو کیوں نہیں دیکھتے کہ جن جن لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے، اللہ کے نبیوں کو جھٹلایا ہے، ان کا انجام تو دیکھو، ان کو کس طرح اللہ نے تباہ اور ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ تو اس سے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو اور ایمان لے آؤ۔ اس لیے کہ ایک عذاب تو وہ ہے جو آخرت میں ملے گا، قیامت کے بعد، قیامت جب قائم ہوگی اس وقت اس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ ایک عذاب وہ ہے جو اس دنیا کے اندر دیا جاتا ہے، وہ کون سا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کو جھٹلانے پر فوری طور پر دنیا میں بھی ایک عذاب نازل کیا جاتا ہے۔
جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے پیچھے قرآن میں پڑھا کئی اللہ کے نبیوں کا ذکر پڑھا کہ ان کی قوموں نے جب جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کو کیا کیا، ان قوموں کو ہلاک اور برباد کر دیا جنہوں نے جھٹلایا تھا، اور اللہ نے ان کو محفوظ رکھا جو اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے تھے۔ تو فرمایا کہ تم چل پھر کر زمین میں دیکھتے کیوں نہیں، سیر و سیاحت کیوں نہیں کرتے، اور جا کر دیکھو کہ ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہوں نے ان باتوں کو جھٹلا دیا تھا۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اے محبوب آپ غم زدہ نہ ہوں ان کے رویے پر، اور دل تنگ نہ ہوا کریں ان کے مکر فریب سے۔ فرمایا کہ آپ غم نہ کریں ان کی سازشوں کی اور ان کی دھمکیوں کی اور ان کی طرف سے جو آپ کو پریشانیاں پہنچائی جاتی ہیں، آپ فکر نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی مدد فرمائے گا۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ پوچھتے ہیں کب پورا ہوگا یہ وعدہ، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا کہتے تھے کہ یہ جس عذاب کا آپ کہتے ہیں یا جس قیامت کا ذکر کرتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی؟ بھائی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اللہ کی اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے اور اللہ کے نبی کی بات کو مان لیتے، تسلیم کر لیتے، لیکن وہ کیا کہتے تھے، کب پورا ہوگا یہ وعدہ، بتاؤ اگر تم سچے ہو، یہ عذاب کب آئے گا؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی وہ ایسے عذاب دکھائے، بدر کے اندر کافروں کو جو ہے ذلیل رسوا کیا رب کائنات نے۔ اور ہاں یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس امت میں اللہ نے عذاب نازل نہیں کیا، کیوں کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ ان کے اندر ہیں تو ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قوم تھی ان کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تھا، اس لیے اس طرح کا عذاب اس امت پر نازل نہیں ہوا جس طرح کہ پہلی قوموں پر نازل کیے گئے اور ان کو تباہ اور ہلاک کر دیا گیا۔ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، آپ فرمائیے قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگا اس عذاب کا کچھ حصہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ وہ عذاب کب آئے گا، یعنی عذاب سے مراد قیامت کب آئے گی، تو کیا فرمایا کہ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، ردیف اسے کہتے ہیں جو شخص سواری پر بیٹھا ہو اور سواری پر آگے بیٹھنے والے کی پیچھے جو شخص بیٹھتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں، یعنی پیچھے بیٹھنے والا وہ آگے سوار جو ہوتا ہے اس کے بالکل قریب ہوتا ہے، اسے ردیف کہتے ہیں۔ تو کیا فرمایا، عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ، قریب ہے کہ تمہارے پیچھے آ لگا ہو بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ، اس عذاب کا کچھ حصہ جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ یعنی وہ قیامت اتنی قریب ہے جتنا ایک سوار سواری پر بیٹھتا ہے اور اگلے سوار کے پیچھے وہ بیٹھا ہوتا ہے، جتنا قریب وہ ہوتا ہے یعنی اس کا کچھ حصہ اگلے سوار کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح وہ وقت بھی، وہ قیامت بھی اتنا تمہارے قریب آ چکی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اور بے شک آپ کا رب بہت فضل و کرم فرمانے والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں۔ یعنی دراصل یہ عذاب کا جلدی نہ آنا یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ بندے کو مہلت دے رہا ہے۔ تو اے بندہ، اے انسان، تجھے کیا ہو گیا، تو اللہ کی مہلت سے فائدہ کیوں نہیں اٹھا رہا؟ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی انسان نے جو اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے یا جس چیز کو وہ ظاہر کرتا ہے، اللہ اس کے ظاہر اور باطن ہر شے سے واقف ہے۔ ہوتا ہے نا انسانوں میں اکثر دلوں کے اندر کسی کے لیے کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، عداوت ہے،
اور طرح طرح کے امراض ہمارے اندر موجود ہیں. تکبر ہے، غرور ہے، بڑائی ہے. یہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ دلوں کے اندر کے حالات سے واقف ہے. ایک بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا، کینہ، بغض، عداوت، ان ساری چیزوں سے اپنے سینے کو پاک رکھتا ہے. یہ بندہ مومن کی نشانی ہے. وہ اپنے دل کو ان گندگیوں سے پاک رکھتا ہے، کیونکہ دل جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ مومن کا جو قلب ہوتا ہے، مومن کا جو دل ہوتا ہے، وہ دراصل اللہ کا گھر ہوتا ہے. تو اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا گیا. اب انسان دل میں بغض بھی رکھے، کینہ بھی رکھے، عداوت بھی رکھے، بڑائی، تکبر، غرور، یہ ساری چیزیں، اور پھر اللہ کا نام لے، تو بات تو نہیں بنتی ہے نا. تو مومن کو کیا بتایا کہ اس نے بالکل پاک صاف رکھنا اپنے دل کو. اس لیے اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرے ساتھیوں کے بارے میں کوئی چیز مجھے مت بتایا کرو. میں یہ نہیں چاہتا کہ جب میں تمہارے درمیان آؤں تو میرے دل میں اس کے لیے کوئی چیز رکھی ہوئی ہو. ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے کی افجوئی کی جاتی ہے، کسی کی غیبت، کسی کے بارے میں یہ جی ایسا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے تھے کہ میرے ساتھیوں کے بارے میں کوئی بات مجھ سے مت کیا کرو ایسی. میں نہیں چاہتا کہ میں تمہارے درمیان آؤں اور میرے دل میں کسی کے لیے کوئی چیز رکھی ہو. ہم بڑے مزے لے کر سنتے ہیں کہ جی فلانا ایسا ہے، فلانا ویسا، اس کی باتیں خوب مزے لے کر سنیں گے اور پھر دل میں رکھیں گے. اب وہ ہمارے ساتھ بیٹھے، ہم اس کے ساتھ بیٹھے، دل کے اندر ہمارے اس کے لیے بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے. یہ ساری چیزیں کب ہوتی ہیں؟ کہ جب ہم ان برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ مزے لے کر دوسروں کے عیب سنتے ہیں. بھائی عیب اگر سننے تو انسان کو خود اپنے سننے چاہیے کہ میرے اندر کیا کیا عیوبات ہیں، ان کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ ہے اصل انسان. وہ دوسرے کی اچھائی پر نظر رکھے، اپنی برائی پر نظر رکھے کہ میرے اندر یہ عیوب ہے، میں ان سے اپنے آپ کو پاک کروں. لیکن ہم الٹا معاملہ کرتے ہیں. ہم اپنے عیبوں پر تو نظر نہیں رکھتے، اپنی اچھائیوں پر نظر رکھیں گے اور دوسروں کے عیوب پر نظر رکھیں گے. حالانکہ ہزار اس کے اندر اچھائیاں ہوں گی، اچھائیوں پر ہماری نظر نہیں جائے گی، اس کے عیبوں پر نظر جائے گی. تو یہ ایک اچھے انسان کی، ایک اچھے مومن کی نشانی نہیں ہے. ایک اچھا مومن کون ہوتا ہے؟ جو دوسروں کی اچھائیوں پر نظر رکھے اور اپنی برائیوں پر نظر رکھے. تو فرمایا کہ یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے جو کچھ چھپا رکھا ہے ان کے سینوں نے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. یہ کفار اور مشرکین اپنے سینوں کے اندر اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے جو چھپائے بیٹھے ہیں، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور ظاہری طور پر یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے بھی خوب واقف ہے. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. اور نہیں کوئی پوشیدہ چیز آسمان اور زمین میں مگر اس کا بیان کتاب مبین میں موجود ہے. کیا فرمایا کہ آسمان و زمین کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے مگر کتاب مبین کے اندر اس کا ذکر موجود ہے، اس کا تذکرہ موجود ہے. یعنی جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سارا کچھ کتاب مبین میں موجود ہے. یہ کتاب مبین کیا ہے؟ یہ لوح محفوظ ہے. یعنی لوح محفوظ کے اندر وہ سارا کچھ لکھ دیا گیا ہے، جو ہونے والا ہے، جو ہوگا، تمام کے تمام غیوبات جو ہیں وہ اس کے اندر لکھے ہیں. تو لوح محفوظ کو کیا کہا ہے؟ کتاب مبین. کتاب مبین ہے، کھلی ہوئی کتاب. مبین اس لیے کہا کہ وہ علوم غیبیہ ان لوگوں پر ظاہر کرتی ہے جن کی وہاں نظر ہے. جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے وہ کتاب کیا کرتی ہے؟ ان علوم غیبیہ کو ان لوگوں پر ظاہر کرتی ہے. اگر لوح محفوظ کسی پر ظاہر نہ ہوتی تو اسے مبین نہ کہا جاتا. وہ علامہ اقبال رحم اللہ کا بھی شعر ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا؟ لوح و قلم تیرے، لوح و قلم تیرے. یعنی لوح پر بھی تیری نظر ہو بلکہ قلم بھی تیرے ہاتھ میں ہو، جو تو چاہے لکھنا وہ سب لکھ دے. تو اللہ تعالیٰ جن کے لیے چاہتا ہے ان پر اس لوح کو منکشف کر دیتا ہے.
اور لوح محفوظ کے اندر جو لکھا ہے وہ ان پر ظاہر کر دیتا ہے. اور لوح محفوظ میں لکھا ہے اس لیے نا کہ جن کو اللہ بتانا چاہتا ہے تاکہ وہ دیکھ لیں. اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لکھ کر رکھے، نعوذ باللہ وہ بھول جائے گا، ایسا تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو تمام بھول سے، تمام عیوبات سے پاک ہے. لہٰذا لوح محفوظ کے اندر لکھا کس کے لیے ہے؟ کہ جن کو رب دکھانا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے. وہ ملائکہ جن کی نظر ہوتی ہے اس پر لوح محفوظ پر، ان کو اس کی خبر ہوتی ہے. وہ اللہ کے مخصوص بندے جن کو اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ان غیوبات کا پتہ چلے، ان کی اس پر نظر ہوا کرتی ہے. ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اکثر الذي هم فيه يختلفون. بلا شبہ یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان امور کی حقیقت کو جن میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں. یعنی قرآن نے ان تمام امور کی حقیقت کو بیان کر دیا ہے کہ جن میں بنی اسرائیل لڑتے تھے. یہودی لڑتے ہیں، عیسائی لڑتے ہیں. اللہ نے اس کتاب مبین کے اندر ان چیزوں کو واضح کر کے بیان کر دیے. جس طرح کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کے بارے میں نازیبہ کلمات، نازیبہ الفاظ لکھے، ایسی باتیں تحریر کی، قرآن نے ان کو واضح کر دیا کہ حقیقت کیا ہے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسے غلط عقائد یا اسی طرح کی اور جو تحریفات انہوں نے کی، اللہ فرماتا ہے کہ وہ سب جو ہیں کیا کر دی ہیں، اس قرآن نے بیان کر دی. یہ قرآن بیان کرتا ہے بنی اسرائیل کے سامنے اکثر ان امور کی حقیقت جن میں وہ جھگڑتے رہتے ہیں. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور بلا شبہ یہ قرآن سراپا ہدایت اور مجسم رحمت ہے مومنین کے لیے. یہ قرآن سراپا ہدایت اور رحمت ہے مومنوں کے لیے. یہ تو سب کے لیے ہدایت ہے، قرآن سب کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے. لیکن یہاں کیوں فرمایا کہ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ؟ یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھانے والے مومن ہیں. ایمان والے اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جو ایمان والے نہیں ہوتے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے. ورنہ تو قرآن سب کے لیے ہدایت دینے والی کتاب ہے. ان ربک یقضی بینہم بحکمہ. یقیناً آپ کا رب فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان اپنے حکم سے. یعنی قرآن نے دنیا کے اندر تو ساری چیزوں کو واضح کر دی ہے، ان کے اختلافات کو بھی بیان کر دیا، ان کے حقائق کو بھی بیان کر دی ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آج بھی یہ لڑ رہے ہیں، لڑتے ہیں کچھ باتوں میں، مانتے نہیں ہیں، تو قیامت کے دن عملاً اللہ تعالیٰ ان کے درمیان پھر فیصلہ فرمائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اور وہی ہے زبردست سب کچھ جاننے والا. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. سو آپ بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر. اِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ. بے شک آپ روشن حق پر ہیں. اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، تسلی دیتا ہے اپنے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور بے شک آپ روشن حق پر ہیں. اللہ خود فرما رہا ہے. یعنی لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں، تو آپ پرواہ نہ کریں اس بات کی، اس لیے کہ آپ حق پر ہیں، بلکہ علی الحق المبین، روشن حق پر ہیں. گویا آپ سراپا حق ہیں، آپ کی ذات حق ہے، آپ کی پوری ذات کیا ہے؟ حق ہے. تو لہٰذا آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو اور نہ آپ سنا سکتے بہروں کو اپنی پکار جب وہ بھاگے جا رہے ہوں پیٹھ پھیرے ہوئے. کیا فرمایا؟ کیا مردوں کو نہیں سنا سکتے؟ یہاں مردوں سے مراد مرے ہوئے لوگ نہیں ہیں، یہاں مردوں سے مراد کفار ہیں. یہاں وہ لوگ ہیں جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، جو اپنے کفر پر بضد ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو. یہ زندہ کافر دراصل مردہ ہیں، یہ زندے نہیں ہیں، مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ چلتے پھرتے کافر جو آپ پر ایمان نہیں لاتے، جو آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، یہ دراصل مردہ لوگ ہیں.
اور نہ آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو اپنی پکار. جو حق کو سننا نہیں چاہتے اپنے کانوں سے، تو یہ دراصل سننے کے باوجود بہرے لوگ ہیں. جو حق کو نہیں سننا چاہتے، کان ہونے کے باوجود، سننے کے باوجود، یہ کیا بہرے لوگ ہیں. اور یہ ایسا کیوں ہے کہ وہ حق کو سننے کے لیے تیار ہی نہیں، بلکہ وہ بھاگے جا رہے ہیں پیٹھ پھیرے ہوئے. یعنی حق کو سننے کے بجائے وہ تو پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں وہاں سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جی مردے تو سنتے ہی نہیں ہیں، کہ جی قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتیٰ. میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں اصل میں تشبیہ دی ہے کافروں کو مردوں کے ساتھ، کہ جس طرح مردے جو ہوتے ہیں بات کو سن تو لیتے ہیں لیکن اس سننے سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. بھائی یہ کافر بھی جو ہے نا بات تو سن رہے ہیں لیکن اس بات سے فائدہ نہیں اٹھاتے. نبی کی بات کو سن رہے ہیں، فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو تمہاری مثال ان مردوں کی طرح ہے کہ جو بات سن تو سکتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. مراد کیا ہے کہ تم ان مردوں کی طرح ہو جو بات سن تو سکتے ہیں لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. وہ اب نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اب نیکی نہیں کر سکتے، وہ کوئی اور اچھا عمل کرنا چاہیں، اب مرنے کے بعد وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. ورنہ مردوں کا سننا یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ اس پر موجود ہے. اللہ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے ان العبد اذا وضع فی قبرہ وتولى عنہ اصحابہ انہ لیسمع قرع نعالہم. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الجنائز کے اندر آئی ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو قبر میں رکھا جاتا ہے اور اس کو دفن کرنے کے بعد جب اس کے ساتھی واپس پلٹتے ہیں تو مردہ ان کے پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے. پاؤں کی آہٹ کو بھی سنتا ہے مردہ. اور حکم کیا دیا گیا ہے کہ جب قبروں کے جو آداب بتائیں اس میں کیا بتایا ہے کہ جب قبروں کے پاس سے گزرو یا قبرستان جاؤ تو حکم دیا ہے کہ ان کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. اگر مردے نہ سنتے تو آداب قبر میں، آداب قبرستان میں یہ بات کیوں بتائی جاتی کہ تم ان کو سلام کرو؟ بھائی ہمیں تو حکم یہ ہے دنیا میں کہ اگر کوئی سو رہا ہے تو آپ اس کو سلام مت کریں. کوئی وضو کر رہا ہے یا اپنی کسی حاجت میں مصروف ہے تو اس کو بھی سلام نہ کریں، کیونکہ وہ سلام کا جواب نہیں دے سکتا، وہ مصروف ہے اس وقت. کوئی عبادت کر رہا ہے تو حکم ہے اس کو سلام نہیں کرنا ہے. تو آخر کیا وجہ ہے کہ حکم دیا ہے کہ قبرستان جاؤ تو اس کے آداب میں کیا چیز بتائی کہ ان کو سلام کرو، السلام علیکم یا اہل القبور. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت البقیع تشریف لے جاتے تھے تو اہل بقیع کو سلام کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور فرمایا کرتے تھے، السلام علیکم یا اہل القبور. اگر وہ قبروں والے سنتے نہیں تو سلام کا کیا مطلب؟ پھر سلام کا کیا مطلب؟ تو معلوم یہ ہوا کہ مردے جو ہیں وہ سنتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار واصل جہنم ہو گئے تھے اور ان کو ایک گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا تھا، تو گڑھے کے اندر ڈالنے کے بعد ان سے مخاطب ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بے روح جسم، ان سے آپ مخاطب ہیں، ان کو کیا پتا کہ آپ کیا فرما رہے؟ فرمایا کہ تم ان سے زیادہ نہیں سنتے ہو. یعنی جس طرح تم سن رہے ہو اس طرح یہ بھی سن رہے ہیں. یہ ایک الگ بات ہے، یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے لیکن یہ سب سنتے ہیں. بڑی عجیب لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ سمجھ میں نہیں آتی. کیا کہتے ہیں کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تو سن سکتے ہیں، اور وہ بھی کہاں سن سکتے ہیں؟ جب آپ قبر انور پر جائیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جائیں، وہاں پر سلام کریں تو سلام کو سن سکتے ہیں، لیکن دور سے آپ کریں تو سلام کو نہیں سن سکتے. میرے خیال میں ایسے شخص سے زیادہ بیوقوف کوئی نہیں ہوگا. میں کئی مرتبہ یہ مثال دے چکا ہوں کہ بھائی سائنس یہ کہتی ہے اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری بات جو ایک دوسرے تک پہنچتی ہے وہ ہوا کے ذریعے سے پہنچتی ہے. یہ ہوا بند ہو جائے تو ہماری بات ایک دوسرے تک پہنچ ہی نہیں سکتی.
اب جب ہم قبر بناتے ہیں تو قبر کو بالکل بند کر دیتے ہیں، اس کے اوپر پتھر لگا دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا سب کچھ، اب تو سیمنٹ لگا دی جاتی بالکل ہی۔ مجھے بتائیں کہ وہاں آواز آنے کا کوئی سوراخ چھوڑا جاتا ہے کہ جی آواز آئے اندر مردے کے پاس؟ جب ہوا کا کوئی وہاں سوراخ ہی نہیں ہے، کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے کہ جس سے ہوا اندر جا سکے، تو آواز کیسے جا سکتی ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر قبر کے اوپر بھی کھڑے ہو کر آپ کچھ کہتے ہیں تو مردہ آواز خود نہیں سنتا ہے، اللہ اس کو سناتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو سناتا ہے۔ تو جو رب قبر کے پاس کھڑے ہونے والے کی آواز کو قبر کے اندر پہنچا سکتا ہے، تو کیا وہ یہاں پاکستان سے مدینہ طیبہ میں آواز نہیں پہنچا سکتا؟ وہ رب اس بات پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ہم یہاں سے سلام کریں وہاں پر وہ پہنچ جائے، کیونکہ پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ وہ قبر کے اوپر ہو بندہ تب بھی وہ پہنچائے گا اس آواز کو، اور قبر سے دور ہو تب بھی پہنچائے گا۔ اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا ارشاد پاک ہے، حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو بندہ مومن خلوص نیت کے ساتھ توجہ سے مجھ پر درود بھیجتا ہے تو میں خود اس کی درود کو سنتا ہوں، اور جو توجہ سے نہیں پڑھتا ہے ہماری طرح جو پڑھ لیتے ہیں تو درود ان کا بھی ضائع نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ ان کے درود کو فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں، ان کے درود کو کیا ہوتا ہے؟ فرشتے مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ تو کیا فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو، نہ آپ سنا سکتے بہروں کو اپنی پکار جب وہ بھاگے جا رہے ہوں پیٹھ پھیرے ہوئے۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور نہیں آپ ہدایت دینے والے دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے۔ جو دل کا اندھا ہو تو اسے ہدایت کیسے دی جا سکتی؟ ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دینے والے ہیں، نبی کو بھیجا اس لیے جاتا ہے کہ وہ ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو یہ فرمایا کہ وما انت بہاد العمی، اور آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں اندھوں کو، تو کیا مراد ہے؟ دل کے جو اندھے ہیں، جنہوں نے اپنے دلوں پر مہریں لگوا دی ہیں، تو دل کے اندھوں کو آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں۔ ان کی گمراہی سے ان کو نہیں نکالا جا سکتا، اس لیے کہ ہدایت کا پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا یعنی ہدایت کا راستہ دکھانا یہ اللہ کے بندوں کا کام ہے۔ اللہ کے نبی اسی لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو ہدایت دیں، ان کو راہ راست پر چلائیں۔ ہاں، ہدایت پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو کیا فرمایا کہ اور نہیں آپ ہدایت دینے والے دل کے اندھوں کو ان کی گمراہی سے، ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون، نہیں سناتے آپ بجز ان کے جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ یعنی آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو ایمان والے ہیں۔ اب یہاں بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو نبی کے پاس تو کوئی اختیار نہیں ہے، وہ تو یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے، یعنی بالکل عجیب سی بات۔ آپ یہ بتائیں کہ یہ دن کا اجالا ہے، سورج چمک رہا ہے، لیکن کوئی اندھا یہ کہہ دے کہ جی یہاں تو کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی سورج نہیں چمک رہا ہے، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ جی سورج چمک رہا ہے اور روشنی ہو رہی ہے، کوئی سورج نہیں ہے، تو کیا آپ اس کی بات کو مان لیں گے؟ یا چند اندھے جو ہیں وہ آ کر کہتے ہیں کہ جی کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی سورج نہیں ہے، سب اندھیرا ہی اندھیرا ہے سب طرف، یہ تم لوگ ایسی باتیں کرتے ہو، تو کیا ان کی باتوں کو مان لیا جائے گا؟ اس لیے کہ دنیا کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ مانتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس سورج چمک رہا ہے، روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو چند لوگ جو اندھے ہیں اگر وہ یہ کہہ دیں کہ جی نبی تو کوئی اختیار ہی نہیں رکھتا، وہ ہدایت دے ہی نہیں سکتا ہے، وہ اس جملے کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اللہ کیا فرماتا ہے کہ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا، نہیں سناتے اب بجز ان کے جو ایمان لاتے ہماری آیتوں پر۔ بھائی سن تو کافر بھی رہے، لیکن اللہ فرماتا ہے وہ نہیں سن رہے۔ سن کون رہا ہے؟ جو ایمان لایا آپ پر، یعنی جو ایمان لایا ہے، جو ہدایت کا طالب ہے، جو روشنی حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کی بات کو مانے گا، وہ پار ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن جو ہٹ درم ہو گیا اور جس نے سارے راستوں کو اپنے اوپر خود بند کر دیا، وہ کیسے جو ہے پھر وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ وہ تو ہدایت نہیں پا سکتا، وہ تو دراصل اندھا ہے۔
وہ دراصل بہرا ہے، وہ رائے حق کو پا نہیں سکتا ہے جب تک کہ ہدایت کی طلب نہ ہو۔ تو فرمایا کہ نہیں سناتے آپ بجز ان کے جو ایمان لائے ہیں ہماری آیتوں پر، پھر وہ فرما بردار بن جاتے ہیں۔ یعنی ایمان لانے والے وہی ہوتے ہیں جو فرما بردار بننے کی ان کے اندر تڑپ ہوتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہم نے ماننا ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کی بات کو سنتے ہیں، وہ مانتے ہیں، ان تک آپ کی بات پہنچتی ہے۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ اور جب ہماری بات ان پر پورا ہونے کا وقت آ جائے گا تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی جا رہی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ کہ جب ہماری بات ان پر پورا ہونے کا وقت آ جائے گا، یعنی قیامت کے آنے سے پہلے کیا ہوگا؟ فرمایا کہ تو ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے جو ان سے گفتگو کرے گا، دابۃ من الارض۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے جو باتیں بتائی ان میں سے کیا ہے کہ جب 3 چیزوں کا ظہور ہو جائے تو کسی ایسے شخص کے لیے ایمان لانا مفید نہیں ہوگا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا جس نے اپنے ایمان میں نیکی نہ کی ہو تو اب نیکی کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، اور دوسری چیز یہ ہے دجال کا ظاہر ہو جانا، تیسری چیز ہے دابۃ الارض کا نکلنا۔ تو کیا فرمایا کہ سورج جب مغرب سے طلوع ہو جائے، اب کوئی ایمان لے آئے، اب کوئی نیکی کرنا چاہے وہ بیکار ہے، توبہ کا دروازہ بند۔ جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو سارے مومن بن جائیں، اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب سارے نیک بن جائیں اور سجدے میں گر جائیں کہ جی اب تو ہم پکے مومن بن گئے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بڑی نشانی ہے۔ فرمایا کہ اس سے پہلے کیا کر لو؟ توبہ کر لو، ایمان قبول کر لو۔ تو کیا فرمایا کہ جب وہ وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ ہم نکالیں گے ان کے لیے ایک چوپایا زمین سے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے کچھ لوگ یہ سمجھیں کہ جی وہ کوئی انسان ہوگا لیکن وہ اس کے اندر انسانی خصائص نہیں ہوں گے، وہ یعنی جانوروں کی مانند ہوگا۔ یہ غلط مفہوم سمجھیں۔ کیا فرمایا کہ ایک جانور نکلے گا، دابۃ من الارض، ایک جانور نکلے گا اور وہ کیا کرے گا؟ تکلمہم، وہ لوگوں سے بات کرے گا۔ یہی تو معجزاتی بات ہے کہ ہوگا جانور لیکن وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اور اس سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ وہ نسلی طور پر کوئی جانور نہیں ہوگا بلکہ وہ معجزاتی طور پر ظاہر ہوگا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو ہے وہ پہاڑ سے نکل آئی تھی، ایسے ہی وہ ظاہر ہوگا۔ اور مفسرین نے پھر بہت ساری باتیں بھی لکھی ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ اس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے جس کی پیشانی پر مس کرے گا تو اس کے اندر ایک نور چمک اٹھے گا، اور یہ علامت ہوگی اس شخص کے مومن ہونے کی، اور اس کا انتقال ایمان کی حالت پر ہوگا جس کو عصائے موسوی وہ مس کرے گا۔ اور جس شخص کی پیشانی پر وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو مس کرے گا تو وہاں ایک کالی چیز نمودار ہو جائے گی، بدنما نشان نمودار ہو جائے گا کالا، اور یہ علامت ہوگی اس شخص کے کافر ہونے کی، اور وہ کفر کی حالت میں مرے گا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ بالکل قیامت کے قریب، یعنی بالکل اینڈ ہے یہ، یعنی اس سے پہلے سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد یہ واقعہ رونما ہوگا کہ جانور نکلے گا اور وہ لوگوں سے گفتگو کرے گا۔ ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون، کیونکہ لوگ ہماری آیتوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ یہ ساری چیزیں یعنی یہ نشانی ہے، کیوں؟ اب تو وہ ایمان لانا چاہیں گے ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان کو پتہ چلے گا تو وہ بتائے گا کہ یہ سب کیا حقیقت ہے۔ تو لوگ چونکہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس روز ہم اکٹھا کریں گے ہر امت سے گروہ
جو جھٹلایا کرتا تھا ہماری آیتوں کو تو ان کو اپنی اپنی جگہ پر روک لیا جائے گا، جو جھٹلاتے تھے ان کو روک لیا جائے گا. حتی اذا جاءوا قال اکذبتم بآیاتی ولم تحیطوا بها علما ام ماذا کنتم تعملون. حتیٰ کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا تم نے جھٹلایا میری آیتوں کو، حالانکہ تم نے اچھی طرح انہیں جانا بھی نہ تھا، یا اس کے علاوہ اور کیا تھا جو تم کیا کرتے تھے. یعنی ان لوگوں کو گروہ در گروہ روک دیا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ دلائل دو، تم نے میری باتوں کو جانا بھی نہیں، تحقیق بھی نہیں کی ان پر، اور ان کو ماننے سے انکار کر دیا. کم از کم تحقیق تو کرتے. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور پوری ہو گئی اللہ کی بات ان پر بوجہ ان کے ظلم کے، تو وہ اس وقت بولیں گے نہیں. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا انہوں نے غور نہ کیا کہ ہم نے بنایا ہے رات کو اس لیے تاکہ وہ اس میں آرام کریں، اور بنایا ہے دن کو بینا. اس بات پر غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم دن اور رات لاتے ہیں تو مرنے کے بعد اٹھنا کیسا ہے؟ وہ ایسا ہی ہے جیسے دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. جیسے انسان سوتا ہے اور سونے کے بعد اٹھ کھڑا ہوتا ہے، دراصل سونا بھی ایک موت ہے. یہ اٹھانے والا کون ہے؟ صبح اللہ اٹھاتا ہے. انسان جب سوتا ہے گویا اس پر ایک موت طاری ہو جاتی ہے، اسے کسی غم خوشی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، کوئی خبر نہیں ہوتی ہے، اور گویا کہ روح کا اس سے کوئی تعلق کافی حد تک کٹ جاتا ہے. تو جس طرح اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ صبح اٹھا دیتا ہے، اسی طرح مردوں کو قبروں سے اٹھا دیا جائے گا. تو انسان ایمان کیوں نہیں لاتا؟ کیا بات ہے اس کو؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ہماری قدرت کی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور جس دن پھونکا جائے گا سور تو گھبرا جائے گا ہر کوئی جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، مگر جنہیں خدا نے چاہا وہ نہیں گھبرائیں گے. جب سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ گھبرا جائیں گے جو دنیا میں ہوں گے. یہ گھبراہٹ، یہ پریشانی ان کو بے ہوش کر دے گی، اور یہ بے ہوشی ان کو موت میں لے جائے گی. پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کی طرف بھاگیں گے، محشر قائم ہو جائے گا. الا من شاء اللہ، فرمایا کہ گھبراہٹ کس پر نہیں ہوگی؟ جن کو اللہ چاہے گا وہ نہیں گھبرائیں گے. یہ انبیاء ہوں گے، یہ شہداء ہوں گے، یہ صالحین ہوں گے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب حاضر ہوں گے اس کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہوئے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور تو جب اس روز پہاڑوں کو دیکھے گا تو گمان کرے گا کہ یہ ٹھہرے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ چل رہے ہوں گے بادل کی سی چال. پہاڑوں کو ہم ریزہ ریزہ کر دیں گے، یہ روئی کی طرح جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے. جیسے روئی ہوتی ہے، جیسے ذرات ہوتے ہیں، جیسے بادل چل رہے ہوتے ہیں، فرمایا کہ یہ پہاڑ اس طرح اس دن چل رہے ہوں گے. سُنْعَ اللَّهِ الَّذِي يَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ، یہ کاریگری ہے اللہ کی جس نے اپنی حکمت سے مضبوط بنایا ہر چیز کو. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو کیا کیا ہے؟ حکمت سے مضبوط بنایا ہے. آپ دیکھ رہے صدیوں سے یہ آسمان بنا ہوا ہے، کبھی اس کی مرمت کی ضرورت پڑی؟ صدیاں بیت چکی ہیں، اللہ نے جو ہوائیں چلائی ہیں، اللہ نے جو اس کے اندر نظام رکھا ہے، اس کو کسی مرمت کی ضرورت پڑی یا وہ چیز کم ہوئی؟ یہ ہوا، اس ہوا کے اندر کبھی کوئی کمی آئی؟ اللہ نے یہ بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، پانی دیا ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا، تو کیا اس میں کبھی کوئی کمی آئی؟ اللہ کی نعمتوں میں کبھی کمی نہیں آئی. وہ کیا ہے؟ حکمت والا، اور ہر شے کو مضبوطی سے بناتا ہے. جو حکمت، جو پائیداری اس کی چیزوں میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے. اور یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں سے بھی چاہتے ہیں. حدیث پاک ہے، حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام نے، رحم اللہ من عمل عملا فاتقنہ، کیا کوئی بندہ ایسا ہے جو اللہ کے نبی کی دعا کا مستحق بننا چاہتا ہے؟ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس شخص پر رحم کرے
جو جس کام کو کرے بڑی عمدگی سے کرے، یعنی کام کو بس ایسے ٹہلا دینا، بے توجہی سی کرنا، توجہ نہ ہو اور بس کام کر دیا جی، بس ایسا تیسا جیسا بھی کر دیا. اللہ کے نبی اس بات کو پسند نہیں کرتے. اللہ کے نبی اس شخص کے لیے دعا فرما رہے ہیں اللہ اس پر رحم کرے جب وہ کوئی کام کرتا ہے تو بڑی عمدگی کے ساتھ کرتا ہے، یعنی اس کام کو پختگی کے ساتھ کرتا ہے، اس کے فن میں پختگی ہوتی ہے، اس کی صنعت کے اندر پختگی ہوتی ہے، اس کے ہر کام کے اندر پختگی ہوتی ہے. وہ چلتا ہوا کام نہیں کرتا ہے. یہ چلتا ہوا کام کر دینا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا. اب آپ اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے نبی تو یہ فرماتے ہیں اور پھر ہم اپنے کاموں کو دیکھیں. ہم تو سنتے ہیں جی وہ آرڈر منسوخ کر دیا، کیونکہ ہم جب سیمپل دکھاتے ہیں تو کچھ اور ہوتا ہے اور جب مال دیتے ہیں وہ کچھ اور ہوتا ہے. تو ہم کتنے بد نصیب لوگ ہیں کہ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں کہ تمہارا فن، تمہاری صنعت ایسی ہو، تمہارا کام ایسا ہو جو ناقابل تردید ہو، وہ اپنے ثبوت ایسے فراہم کریں کہ جس کو کوئی رد ہی نہ کر سکے، اس جیسا کام کوئی کر ہی نہ سکے. یہ ہے بندہ مومن کی شان. اور اللہ کے نبی اپنے ہر امتی سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو بھی کام کرے اس کے اندر پائیداری ہونی چاہیے، اس کے اندر دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، اس کے اندر فراڈ نہیں ہونا چاہیے. آپ جو کام کریں، جو آپ کی صنعت ہو، جو آپ کا کاروبار ہو، اس کو اس طرح کریں کہ دنیا مانے کہ ہاں یہ کام واقعی صحیح ہے. اگر دنیا نہیں مانتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کمزوری ہے. جب ہم دنیا کے کام کو مانتے ہیں، دوسروں کی چیزوں کو لیتے ہیں کہ جی یہ چائنا کی لے لو، جاپان کی لے لو، یہ فلانے کی لے لو، یہ فلانے، کیوں لیتے ہیں؟ کہ ہمیں ان پر اعتبار ہوتا ہے، اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے کہ ہم جھوٹے ہیں، ہم فریب دینے والے ہیں، ہم لوگوں کو چونا لگانے والے لوگ ہیں. تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے. اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے دعا کی ہے جو اپنے کام کو پختگی کے ساتھ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ یہ شرم عطا فرمائے کہ اللہ کے نبی ہم سے یہ بات چاہتے ہیں، ہم نہیں کرتے، دوسرے لوگ وہ کر رہے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ میں ہر اپنا کام اچھے انداز میں صحیح طور پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.